ہمیشہ سب کو جوش دلاتی رہی ہوں، موٹیویٹ کرتی رہی ہوں. اپنی کہانی کہنا مشکل ہوتا ہے. اپنی کہانی کہنے کے لیے آپ کو ولنریبل ہونا پڑتا ہے. اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ 1.5 سال 2 سال ہم نے میکنزم سیٹ کرنے کی اتنی کوشش کی ہے کہ جنسی ہراسیت کا کوئی علاج نکلے کہ احساس ہوتا ہے کہ عورتوں کو بولنا بہت ضروری ہے. اور مجھے لگا کہ شاید میرا حق نہیں بنتا کہ میں آپ سب بہنوں سے کہوں کہ آپ بولو، آگے آؤ بولو، جب تک میں خود نہیں بولوں. تو یہ میرا ایفرٹ ہے کہ میں خود، جس کو کہتے ہیں اسپیکنگ آؤٹ، میں خود بات کر رہی ہوں، اپنی زندگی کی بات کر رہی ہوں، اور اس حوصلے کے ساتھ کہ معاشرہ اس چیز کو سنے گا، پڑھے گا، سمجھے گا. اور جو ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہر وقت ہوتا ہے کہ ہاں یہ چھیڑ خانی تو ہوتی رہتی ہے، یہ اندازہ ہو کہ یہ ہماری زندگیوں پہ کتنا گہرا اثر چھوڑ کے جاتی ہے. جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے اس کتاب میں، آپ سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. آپ کی روح کے اوپر یہ زخم لگاتی ہے اور آپ اس سے جان چھڑائیں تو چھوٹتی نہیں ہے. آپ جب بات کرتے ہیں اور جب کمپلین کرتے ہیں، جو میں نے پچھلے 2 سالوں میں بھی دیکھا ہے، اپنی زندگی میں بھی بہت زیادہ دیکھا ہے کہ وہ کمپلین کرنے کے بعد جو اذیت اٹھانی پڑتی ہے وہ شاید شکایت کرنے سے پہلے اتنی زیادہ اذیت نہیں اٹھانی. آفس والے ہم سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، اسٹگمٹائز کر دیتے ہیں، مینجمنٹ ہم پہ دورے دورے کیسز چلانے شروع کر دیتی ہے، اور جو کمیٹی ہے وہ کولوڈ کر جاتی ہے اور ایک طرح کا محاذ بنا لیتے ہیں، اور کمپلیننٹ ایک طرف رہ جاتا ہے، باقی سارے مل جاتے ہیں. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ لاء پاس کرانے کے بعد اور یہ کمیٹی بننے کے بعد یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے خود بھی زندگی میں گزرے ہیں. اور میں نے خود اپنی کتاب میں اتنی تفصیل میں یہ ساری بات لکھی ہے کہ میں نے 3 سال سیکشول ہراسمنٹ ایکسپیرینس کی اپنے دفتر میں. ایک میرا سپیریئر مینیجر تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی عورت بولی نہیں، اس وجہ سے کہ ایک تو ہمیں یہ بڑی جستجو ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروو کریں. ہم ایک پروفیشنل ہیں اور ہم ہر چیز سہ سکتے ہیں اور ہم ہر چیز ہینڈل کر سکتے ہیں. کیونکہ مرد چاہے اپنی کمپلین کر لے کسی بھی بات کی کہ تھک گیا ہوں یہ وہ، ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے اس میں تو ہمیں 100 گنا زیادہ اچھا کام، 100 گنا زیادہ کام، اور ہر ایشو ہینڈل کرنا اور کمپلین نہیں کرنا. تو ایک وہ یرننگ ہے ایک عورت کا اپنے آپ کو پروفیشنل ثابت کرنے کی کہ ہم پیتے جاتے ہیں. مگر اس کا دوسرا رخ میں نے یہ دیکھا کہ جو مرد اس قسم کا کام کرتے ہیں وہ 100% اس بات پہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بولے گی نہیں. ان کا سب سے بڑی ڈھال ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ بولے گی نہیں. تو جب میں نے ایک آواز اٹھائی، بلکہ ایک اور میری کولیگ تھی پہلی، اس نے مجھ سے آ کے کمپلین کی کہ یہ شخص ایسے کرتا ہے. وہ میرے پاس اس لیے آئی تھی کہ یہ تو بڑی مضبوط عورت ہے، اور یہ تو اس وقت میں جینڈر یونٹ کو ہیڈ کرتی تھی. تو وہ میرے پاس کمپلین کرنے آئی اس شخص کی، اور مجھے 2 دن لگے یہ اتنا کریج پیدا کرنے کے لیے کہ میں اس کو یہ کہوں کہ میری بہن یہی سارا کچھ وہ مجھے بھی کہتا ہے. اور پھر جب ہم دونوں اکٹھے ہوئے اور ہم نے آہستہ 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 بات کرنی شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ 100 سٹاف تھا ہمارا جس ادارے میں کام کرتی تھی، اس میں 16 عورتیں تھیں. تقریباً 15 عورتوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ سب وہی کچھ ایکسپیرینس کریں اسی ایک آدمی سے. اور ہم میں سے 11 جو ہیں وہ ایک ساتھ ملیں کہ ہم اکٹھی ایک کمپلین کرتے ہیں. مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری خاموشی جو ہے وہ ہمارے خلاف کتنا بڑا ہتھیار ہے. مگر اس کے برعکس جب ہم نے بولا تو ہم نے سوچا کہ بھئی سارے پڑھے لکھے، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور اتنی عورتیں ایک آدمی کے خلاف بولیں گی تو وہ ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. مگر آپ یقین کرو کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اور اس کے بعد کوئی 1.5 سال اتنی اذیتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑا کہ مجھے اگر آپ ترازو میں رکھ کے کہو تو مجھے وہ 3 سال کی ہراسمنٹ سے کہیں زیادہ عذاب وہ لگا جو پھر باقی کے سارے آرگنائزیشن نے یا باقی کے معاشرے نے ہمارے ساتھ کیا. میڈیا نے بہت سپورٹ کیا، اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کا میڈیا آہستہ آہستہ میچور ہو رہا ہے. پھر کچھ مینجمنٹ میں، اور پھر جب ہم ملک سے باہر شکایت لے کر گئے تو وہاں انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں بڑی سپورٹ مل گئی. جو آپ سب سے مجھے کمٹمنٹ چاہیے وہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت بولے گی تو آپ سالیڈیرٹی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ انگلی اٹھا کے تہمت نہیں لگائیں گے کہ اس عورت کو اسی ڈر میں بولا ہی نہ جائے اس سے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ میرا ہی قصور تھا. ہم یہ آج کے بعد نہیں کہیں گے. اور یہ آج 22 دسمبر 2011 کو میں آپ لوگوں سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی عورت بولے گی آپ ججمنٹ نہیں دیجئے کہ قصوروار تھی یا نہیں قصوروار تھی. آپ
کچھ بھی نہ کیجیے, آپ صرف سولیڈیرٹی میں کھڑے ہوں, انویسٹیگیشن میں خود انصاف ملتا ہے. جو ہمارا کیس ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی مجھے اسٹگمیٹائز کرتے ہیں. بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیس ہم لوگوں نے آج کے دن 22 دسمبر 1997 میں فائل کیا تھا. ہمیں 2 سال لگے اس کو لڑتے ہوئے, مجھے بھی اپنی نوکری چھوڑنی پڑی اور ایک ایک کر کے ان تمام عورتوں کو اپنی نوکریاں چھوڑنی پڑیں کیونکہ ہمارے سانس لینے کی بھی جگہ نہیں تھی. لیکن وہ 1999 میں ہمارا کیس کنکلوڈ ہوا تھا اور آج 2011 ہے. میں نے آج ان تمام عورتوں سے پوچھا کہ یہ کتاب بالکل جب میری فائنل ہو رہی تھی کہ میں آپ کے نام ڈال دوں یا میں آپ کا نام چینج کر کے ڈالوں, تو میرے سمیت صرف 4 عورتوں نے کہا کہ ہمارا نام آپ ڈال دیں. اور یہ میرا خیال ہے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں, ہمارے کیس کو کتنے سال ہو گئے, آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ جگہ ہی نہیں ہے کہ ایک عورت کھڑے ہو کے, یہاں جس طرح میں اسپاٹ لائٹ میں بیٹھی ہوں, کاش کہ ہم 11 یہاں پہ کھڑے ہوتے آپ کے سامنے اور کہتے کہ 1999 میں ہمارا کیس, اب تو ہمیں وہ والا خطرہ بھی نہیں رہنا چاہیے. لیکن کاش کہ یہاں ہم 11 عورتیں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اور اپنی کہانی بتاتی. میرے آڈینس میں مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے 2 یا 3 خواتین یہاں پر ہیں. میں پوری طرح رسپیکٹ کرتی ہوں اور جو ملک سے باہر ہیں ان کی بھی اس بات کو رسپیکٹ کرتی ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بات صرف اس لیے کر رہی ہوں اور بہت بھاری دل کے ساتھ کر رہی ہوں کہ آج بھی, اور یہ معاشرہ جب میں کہتی ہوں یہ کوئی انہونی انوکھی چیز دور رکھی ہوئی نہیں ہے, اس میں ہم سارے شامل ہیں. یہ معاشرہ آج بھی ہم عورتوں کو اتنی گنجائش نہیں لگتا کہ آج اس اسپاٹ لائٹ میں ہم ساری عورتیں کھڑے ہو کے آپ سے کہتے کہ یہ کیس ہم نے لڑا اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ اس کے اوپر ایک پوری موومنٹ چلی. مجھے آپ لوگوں سے وعدہ لینا ہے, آج سے ہم یہ کیمپین شروع کریں گے. جس چیز پہ ہم تہیہ کر لیں اس سے ہم رکنے والے نہیں ہیں, ہم سیلاب کی طرح آگے جائیں گے. اور اس معاشرے میں وہ سپیس ہم نے اپنے لیے خود کریٹ کرنی ہے. اور سپیس صرف اس بات کی, میں تو جسٹس کی بھی سپیس نہیں مانگ رہی, سپیس صرف اس بات کی چاہیے کہ ہم ایسی اسپاٹ لائٹ میں آ کے اپنی بات کہہ سکیں, ہم اپنے اپنے دفتروں میں کمپلیننٹس بن کے اس کمیٹی کے پاس جا کے کہہ سکیں اور ہمارا گلا نہ گھونٹا جائے. میرے ساتھ ہیں سارے لوگ؟ مجھے سب کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں اور یقین کریں آپ لوگوں کے جذبات جو ہے نا وہ میرے دل تک پہنچ رہے ہیں, کیونکہ یہ سپیس ہمیں کوئی اور نہیں دے گا, یہ سپیس ہم نے خود سے لینی ہے. اس کے بعد جسٹس بھی ہم لے لیں گے, پہلے بات تو کہیں نا.